السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث نمبر ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، قبول نہیں کرتا مگر پاکیزہ۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور طیب پاکیزہ ہیں اور وہ صرف ان اعمال اور چیزوں کو قبول فرماتے ہیں جو پاک اور طیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت طیب پاکیزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ناپاکی، عیب اور نقائص سے پاک ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان اعمال کو قبول فرماتے ہیں جو نیت اور عمل دونوں لحاظ سے پاک ہوں۔ اگر کوئی عمل خلوص نیت سے اور شریعت کے مطابق ہو تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اس کا اطلاق ہمارے مال اور اعمال دونوں پر ہوتا ہے۔ جو مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ حلال طریقے سے کمائی ہوئی ہو، اسی طرح ہمارے اعمال نیک نیت اور شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ عملی پہلو جیسے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے کمائی کرے اور حرام طریقوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ ہر عمل میں نیت کی درستگی کا خیال رکھے تاکہ وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو۔ ہر عبادت اور عمل میں شریعت کی حدود اور اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ پاکیزگی اور طہارت نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی طور پر بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہوں۔ آئے اور میرے پیچھے دہرائے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، قبول نہیں کرتا مگر پاکیزہ۔